بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين وأصحابه المقربين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال في مقام آخر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام ایک مرتبہ پھر سلام. اگر میں نے 45 منٹ کا خطاب کرنا ہے تو پھر آپ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا. میں کچھ عرصہ پہلے میں نے خطاب کیا تھا موت کے موضوع پر کسی اور مقام پر. خطاب کرنے والا بھی میں تھا ایک طرح کی، اور عنوان بھی موت تھا دوسری طرح کی. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے اور موت کے موضوع پر ان مومنین نے اتنی داد دی کہ شاید آپ کی تاریخ مجالس میں آپ نے کسی ایک کو بھی اتنی داد نہ دی. اس لیے اگر میں تو یہ چاہتا ہوں میں پڑھوں، مجھے اس میں 45 منٹ لگے، مجھے اس میں 1 گھنٹہ لگے، مجھے اس میں 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جائے، میں بولتا رہوں، آپ کو زحمت نہ ہو. لیکن جب آپ بعض بزرگان کا خاص طور پر ملک صاحب کو مطالبہ ہے کہ وقت تھوڑا لگایا کریں، مواد فائدہ دیا کریں، تو آپ جب کہ یہ مطالبہ ہے تو پھر میرا مطالبہ بھی ہے کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام ایک مرتبہ پھر سلام. اپنے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر سلام. یہ ایام بڑے عظیم ایام ہیں. یہ ایام اسلام و مسلمین کی سربلندی کے ایام ہیں. ایام عاشوراء، ایام اربعین، یہ ایسے ایام ہیں کہ جن کو رحم کی دنیا تک کے تمام مسلمان یاد رکھیں گے. یاد رکھنے کی وجہ جو سب سے واضح ہے کہ اسلام اور دین محمدی کی بقا کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، ان قربانیوں کی مثال تاریخ انسانیت میں
ایام اربعینیہ وہ ایام ہیں جن میں اس عہد کی تجدید کی جاتی ہے جس عہد کی بنیاد پر مظلوم کربلا نے کربلا کو بقا کیا تھا۔ اس عہد کی بقا کی تجدید کا دن ہے کہ جس میں مظلوم کربلا نے اپنے اعلیٰ اہداف کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس کی بقا کی خاطر نہ جناب عباس جیسا بھائی، نہ جناب علی اکبر جیسا بیٹا، اور نہ ہی جناب علی اصغر جیسا شیرخوار بچہ قربانی سے پیچھے رکھا، جو بتاتا ہے کہ اہداف عظیم تھے، مقصد بہت ہی عظیم تھا۔ امام علیہ السلام کی قربانی کا تقابل اور اس کا مقابلہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق کسی بھی قربانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر دور کے بلند مقصد افراد نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی مشکلات برداشت کی، بڑے بڑے مصائب جھیلے، لیکن جب ہم ان مصائب کا مظلوم کربلا کے مسائل سے تقابل کرتے ہیں تو مظلوم کربلا کے مسائل کی مشکلات کا پلڑا بھاری اور جھکتا ہوا نظر آتا ہے، حتیٰ انبیاء کی مشکلات کا تراؤ بھی اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی نبی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی کسی عام فرد بشر کے ساتھ تقابل کرے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مشکلات تھی، انبیاء علیہ السلام کے جو مسائل تھے، تمام کے مسائل، کلہم کے مسائل، کلہم کی مشکلات ان کی ذات اور ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ ہر نبی کی ذات پر مشکل آتی، ہر نبی کی ذات پر مصیبت آتی، ہر مصیبت کی ذات آزمائش سے گزرتی، مگر یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مظلوم امام نہیں بلکہ مظلوم امام کا سارا امہ اس قربانی میں برابر کا شریک ہے۔ چھ مرد، چھ عورتیں، خواہ بچے، خواہ بوڑھے، خواہ جوان، ہر فرد اس قربانی میں امام علیہ السلام کا شریک کار نظر آتا ہے۔ اور جہاں امام علیہ السلام کی اپنی مصیبت ان کے لیے اذیت کی باعث تھی، اسی طرح ان کے ہر عزیز، ہر اقارب، ہر پیارے کی مشکل اور اذیت بھی ان کی اذیت اور مصیبت تھی۔ خواہ وہ اصحاب کبار کی مصیبت ہو، خواہ وہ مذکورات کی مصیبت ہو، خواہ وہ اعزاء و اقارب کی مصیبت ہو، خواہ اپنے بچوں کی مصیبت ہو یا اپنے اصحاب کی مصیبت ہو، ہر ایک کی مصیبت مظلوم کربلا کی مصیبت تھی۔ اس لیے بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی جتنی بھی بلند پایا اور بلند اکثر اور بلند ادب شخصیات تھی، ہر ایک کی مشکل کا دائرہ، ہر ایک کے مسائل کا دائرہ محدود تھا اور ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا، لیکن مظلوم کربلا کی مصیبت کا دائرہ مخصوص نہیں۔ اسی طرح جتنی بھی شخصیات ہیں جو بھی جس مشکل سے گزرا ہے، جس نے جس مصیبت یا جس آزمائش کا سامنا کیا ہے، اس کے پاس اس آزمائش کا سامنا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس مصیبت کو برداشت کرنے کے علاوہ اس شخصیت کے پاس کوئی راہ حل نہ تھا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے جناب یعقوب کے لیے خوراک یوسف ایک آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی آزمائش تو تھی کہ رو رو کے اپنا روح ضائع کر دیا،
مگر اس میں اختیار نہیں. جناب یعقوب نے اس آزمائش سے گزرنا ہی تھا. اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اس بڑھاپے میں جو تمہیں تمہارا بیٹا عطا کیا گیا ہے، ایک عطا کیا گیا، وہ بھی ادھیڑ عمری میں عطا کیا گیا، وہ بھی اکلوتا بیٹا ہے فی الحال، اس کی قربانی دے دو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں تھی، کوئی اختیار نہیں تھا. اور جب کوئی کام انسان مجبوری اور اضطرار کے تحت کرتا ہے، کرنے کے بعد فضیلت اپنے مقام پر ہوتی ہے، مگر وہ فضیلت نہیں ہوتی کہ جب انسان اختیار کے تحت کوئی کام کرتا ہے. مظلوم کربلا کی جو مصیبت تھی، امام علیہ السلام کے جو مسائل تھے، خود اختیار کرتا تھے. اللہ نے بھی آپشن دے دیا تھا، رسالت مآب نے بھی آپشن دے دیا تھا، یا دین بچا یا اپنا کنبہ بچا، یا دین بچا یا اپنا عباس بچا، یا دین بچا یا جناب قاسم علیہ السلام کو بچا، یا دین بچا یا زہرا جانوں کے پردے بچا. اختیار تھا امام علیہ السلام کے پاس. علاج کے کئی مقامات پر مظلوم کربلا کو اوپر سے یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو تہس تہس کر دیں. قوم جنات آتی ہے، یبن رسول اللہ فرمائیں کہ ہم ان کو تہس تہس کر دیں. ملائکہ سما آتے ہیں اور اذن طلب کرتے ہیں، اے فرزند رسول اگر ہمیں حکم دیں تو ہم ان کو ختم کر دیں. فرزند رسول نے کسی کی بھی کوئی پیشکش قبول نہ کی. کیا قبول کیا؟ قبول کیا فقط اللہ کے دین کی بقا کو قبول کیا. لہٰذا مظلوم کربلا نے، مظلوم کربلا کے پاس دو اختیار تھے. چاہتے تو بیعت کر لیتے، چاہتے تو یزید ملعون کا مطالبہ قبول کر لیتے اور ہمیشہ کے لیے آسائشات کی زندگی گزارتے. چاہتے تو بڑی مزے کی اور لذیذ زندگی گزارتے، مگر دنیا کی اس ختم ہونے والی لذیذ زندگی پر اہداف الہیہ کو ترجیح دی. سب کچھ قربان کرنا قبول کر لیا، سب کچھ کروانا قبول کر لیا، مگر اپنے نانا کے دین پر ایک آنچ نہ آنے دی. مظلوم کربلا نے وہ قربانی دی کہ میں گزارش کروں تو شاید بے جا نہ ہو. تاریخ انبیاء کو اگر آپ کھنگال لیں تو آپ کو تاریخ انبیاء میں بھی ڈھونڈنے سے یہ مثال نہ ملے گی جو قربانی مظلوم کربلا نے دی. اور مظلوم کربلا کی اپنے نانا کے دین کی بقا کی خاطر یہ قربانیاں عام قربانیاں نہیں ہیں. یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جن پر ملائکۃ السماء، امام علیہ السلام کی جو زیارات ہیں نا، ان زیارات میں سے ایک زیارت کا یہ جملہ ہے، لقد عجبت علیک ملائکۃ السماء، اے فرزند رسول یا ابا عبداللہ، اے مظلوم کربلا، آپ کے صبر پر تو ملائکہ السماء بھی تعجب کر رہے ہیں. ملائکہ السماء تعجب کرتے ہوئے رکھاتے ہیں. اور وہ تعجب کریں تو کیوں نہ کریں کہ جب مظلوم کربلا کا شش ماہ شیر کھار جب سے شوبت تیر کھا کے اور اپنے بابا کے ہاتھوں پہ جان جانے آخری کے حوالے کر دیتا ہے، اور مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھ میں ان کا خون لیا اور یوں آسمان کی طرف پھینک دیا اور آسمان سے پھر واپس نہ آیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے میرے مسائل اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی آنکھوں کے سامنے. یہ حقیقت تھا، یہ حقیقت کا فرما تھا. مظلوم کربلا کے مسائل میں
صرف انسانوں کی آنکھوں کو رلایا ہے بلکہ آسمان کو بھی رلایا ہے اور زمینوں کو بھی رلایا ہے۔ علیہم السماوات والارض قرآن کی آیت ہے۔ جب قوم موسیٰ فرعون کے ظلم و ستم سے بچ کر فرار ہو گئی اور فرعون کا لشکر دریا میں غرق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ظالم ہیں ان پر ظالموں پر نہ آسمان گریا کرتا ہے اور نہ ہی زمین گریا کرتی ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے یعنی ظالموں پر نہ آسمان گریا کرتا ہے نہ زمین گریا کرتی ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ مظلومین جہان پر آسمان بھی گریا کرتا ہے اور زمین بھی گریا کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی اور علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب شرائط ملک میں یہ روایت درج کی ہے کہ مظلوم کربلا کے بارے میں خود آپ کے بابا علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا یہ وہ ہے بقت علیہ السماوات والارض، یہ وہ ہے کہ جس کی مظلومیت کا آسمان میں بھی آنسو بہائے اور زمین میں بھی آنسو بہائے۔ یہ بلندی مسئلہ ہے۔ اور جب مظلوم کربلا نے اپنا کوئی اثاثہ اللہ کے دین سے پیچھے نہیں رکھا تو اللہ نے بھی تجھے مقام دیا، اللہ نے بھی تجھے مقام عطا کیا ہے۔ جناب رسالت مآب مظلوم کربلا سے افضل ہے، علی مرتضیٰ مظلوم کربلا سے افضل ہے، حسن مجتبیٰ علی مرتضیٰ سے افضل ہے، سب افضل ہیں۔ تینوں بزرگواران مظلوم کربلا سے افضل ہیں، بلند پائے شخصیات ہیں، وہ رسول ہیں اور رسول سید الرسول سب سے افضل ہیں۔ یہ بابا ہیں اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما افضل منہما، رسول خدا کی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود۔ یہ حسن حسین سرداران جوانان جنت ہے اور ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے، لہذا افضلیت پر رسالت مآب کی سند موجود ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں آپ وہ زیارات کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی کتاب میں جو ثواب، جو زیارات، جو مرتبہ زیارت کا مظلوم کربلا کو عطا کیا گیا ہے کیا رسول خدا کو بھی عطا کیا گیا ہے؟ کیا علی مرتضیٰ کو بھی عطا کیا گیا ہے؟ کیا حسن مجتبیٰ کو بھی عطا کیا گیا ہے؟ لا شک ولا ریب رسالت مآب کی زیارت کا، رسالت مآب کے روضہ مبارک کی زیارت کا جو ثواب ہے ہمارے قائل لاہوتی اس کا پرواہ نہیں کر سکتے۔ ہماری سمجھ اصول سے ان کا ثواب بالا تر ہے، لیکن جب ہم تقابل کرتے ہیں تو زیارات کی کتابیں مظلوم کربلا کی زیارتوں کے ساتھ اتنی بڑی بڑی ہیں، اتنی زیارتیں کسی اور امام کی مہارت نہیں ہے۔ ننزل المحسنین، اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں جس طرح قربانی دے گا ہم بھی اس کو اسی طرح صلہ دیں گے۔ وترکنا علی الآخرین، اور اس کا ذکر آنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آج 1400 سال گزر گئے ہیں شہادت مظلوم کربلا سے لے کر، اور چنانچہ حقیقت حال تو یہ ہے شہادت سے کہاں لے کر ولادت سے لے کر، ولادت مظلوم کربلا سے لے کر شہادت مظلوم کربلا تک، اور شہادت مظلوم کربلا سے لے کر آج تک اسی طرح مظلوم کربلا کا ذکر عام ہے، ذکر زندہ ہے، گویا کہ آج ہی امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر آپ کچھ سرکار پڑھیں گے تو صحابہ کو امام زمان اسلام
ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا، کربلا کبھی آپ نے مظاہرہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے کربلا کو بھی، اور میڈیا پر پاکستان بھر سے مومنین کرام کی مشی اور جلوس میں شرکت آپ نے ملاحظہ کی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یوں لگتا ہے کہ امام علیہ السلام کل شہید ہوئے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَى الْآخَرِينَ، یہ رب میرے رب کے وعدے کی وفائی ہے، اور یہ ذکر گھٹا نہیں ہے، یہ ذکر بڑھا ہے، اور اس ذکر کو مٹانے کے لیے انتھک محنت کی گئی، اور اس ذکر کو مٹانے کے لیے زید عمر بکر نے کوشش نہیں کی، بلکہ حکام وقت میں تھی۔ حکام وقت جو تھے یا آج ہیں یا رہیں گے، اپنی انتھک کوششیں کرتے رہیں گے تاکہ ذکر مظلوم کربلا مٹ جائے۔ لیکن جب خدا کا وعدہ ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں مجھے، جس کو روشن خدا کرے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود مظلوم کربلا کے ذکر کے احیاء کی ذمہ داری جب خود خدا نہیں ہے کیسے ممکن ہے؟ جب تک اللہ کا نام باقی ہے اس وقت تک مظلوم کربلا کا ذکر باقی ہے، اور یہی مظلوم کربلا کی محنتوں کا اثر ہے، مظلوم کربلا کی انہی قربانیوں کا اثر ہے کہ مجھے غیر مسلم مفکر کا نام بھول گیا ہے، اس کے نام کیا کرنے ترنت آتا ہے، اس نے کہا ہے کہ مظلوم کربلا کا ذکر سنتے ہی شاید کوئی سخت سے سخت دل بھی ہو تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس میں جوش بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس میں مظلوم کربلا کے لیے ہمدردی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی جملہ آپ نے کل زیارت میں پڑھا ہوگا، السلام علیکم یا قتیل الابرار، میرا سلام ہو اس پر جو آنسوں کا قتیل ہے، میرا سلام ہو اس پر کہ جس کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، ان لقتل الحسین حراوۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، مظلوم کربلا کے لیے، مظلوم کربلا کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک تڑپ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ یہ عطا ہے میرے پروردگار کی کہ جب میرے اس عظیم بندے نے، جب میرے عظیم رسول کے عظیم نواسے نے میرے دین کی بقا کی خاطر کوئی چیز بھی بچا نہیں رکھی تو آپ اے میرے بندے، میں تیرے نام کے دھاروں کے، میں تیری عظمت کے دھاروں کے، میں تیری درجات کی بلندی کے تمام دروازے کھول دیتا ہوں۔ زیارت اربعین کو بعض روایات کے مطابق زیارت اربعین علیہ السلام کو، اربعین کی امام علیہ السلام کی زیارت کو اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ جو اربعین کی زیارت کرے گا وہی مومن ہوگا، جو اربعین کی زیارت کا منکر ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ مظلوم کربلا کو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ مظلوم کربلا کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے پڑھنے والے ایک ایک قدم پر ہزاروں نیکیوں کا ثواب رکھا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ذرا جو کربلا سے ہو کر آئے ہیں، نجف سے لے کر کربلا تک مثلاً، بصرہ سے لے کر کربلا تک مثلاً، کسی اور شہر سے لے کر کربلا تک مثلاً، لاکھوں قدم بنتے ہیں، ایک ایک قدم پر ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور ہر قدم پر ایک برائی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ہر قدم پر انسان کے لیے ایک درجے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے بارے میں ہے کہ جو مظلوم پاس جا رہا
ختم ہوتے ہیں. عام مومن سے مسافہ کرے تو آپ تصور کریں کہ جب ایک عام مومن ملائکہ یا انبیاء سے مسافہ کرے تو اس کے درجات میں کس حد تک اضافہ ہو جائے گا. کون ہے بشر کہ جو اس بے کرام ثواب کے بارے میں تصور بھی کر سکتا ہے. اور مظلوم کربلا نے اپنی انہی محنتوں کی بنیاد پر سوئے ہوئے روحوں کو جگا دیا. تو اپنے خون پاک کی چھینٹوں سے اے حسین انسانیت کی شرافت خدا جگا دیا. اسلام کی کشش کا جن پر اثر ہوا تو درد درد کر ان کے دلوں میں سما ہوا. امام علیہ السلام کی عید قربانی کا کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں, یہ جو ماڈرنزم کے قائل ہیں, یہ لوگ کے جو مادہ پرست ہیں, یہ لوگ کے جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہلواتے ہیں, یہ لوگ کے جو اپنے آپ کو دینداری اپنے لیے دانا سمجھتے ہیں, ان لوگوں پر واضح ہو جائے کہ توحید پرستی, دین داری, دین کی بقا, دین پر عمل کرنے کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ سرداران انبیاء کا نوازہ بھی اس کی حفاظت کے لیے میدان میں نکل پڑتا ہے. اس سے بڑے اس دین کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اس دین کی کیا اہمیت کے لیے بات کم ہے. دین کی صداقت کی بھی دلیل ہے مظلوم کربلا کی شہادت. دین کی صداقت کی ناقابل رد دلیل ہے. دین کے نام لیوا تو بسا اوقات اپنے دین اور مذہب پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں, لیکن جو بانیان دین ہوتے ہیں, جو بانیان مذہب ہوتے ہیں, وہ کم ہی اپنے بنائے ہوئے پر قربانی دیں, اور جب وہ اپنے بنائے ہوئے دین پر قربانی دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں, یہ اپنے دعوے میں اپنے آپ کو سچے سمجھتے ہیں. اگر یہ اپنے آپ کو اپنے دعوے میں اپنے آپ کو سچے نہ سمجھتے ہوتے تو قطعاً دین کی بقا کے لیے اپنی قربانی پیش نہ کرتے. اور اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میدان مباہلہ میں عیسائیوں نے کیوں نہ مباہلہ کیا. عیسائیوں نے دین اسلام قبول نہیں کر لیا تھا, عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا تھا, اسی بنیاد پر کہ محمد عربی اگر اپنے اس دعوے دین اسلام میں سچا نہ ہوتا تو اپنے عزیز و اقارب, اپنی آنکھ, اپنے روح, اپنے نفس, اپنے بدن کو میدان میں نہ لاتا. چونکہ یہ تو میدان مردوں والا میدان ہے. جب مباہلہ ہونا ہے, جب ایک دوسرے کے خلاف بددعا ہونی ہے, جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا. محمد عربی کبھی بھی اپنے پیاروں کو جلنے کے لیے, مرنے کے لیے نہ لاتا. اس لیے مظلوم کربلا کی یہ عظیم شہادت اسلام کی صداقت کی ناقابل رد دلیل ہے. اور پھر میں ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کی متوجہ کرتا ہوں, مظلوم کربلا کی یہ شہادت ختم نبوت کی بھی ناقابل رد دلیل ہے. کیوں؟ چونکہ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا, آپ کو یاد ہوگا کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا واقعہ. جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے, واپس آتے ہیں تو ان کی قوم گمراہ ہو جاتی ہے. وہ جو جناب موسیٰ نے محنتیں کی تھی وہ محنتیں ضائع ہو گئی. کس کو اپنا خلیفہ بنا کر کہہ کے جناب ہارون اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کے گئے تھے, لیکن کیا جناب ہارون نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ کیا جناب ہارون نے وہ قربانی دی جو مظلوم کربلا نے قربانی دی؟ نہیں. ان کو پتا تھا کہ حجت دوران چونکہ آنے والا ہے, اور یہ کسی کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کرے یا اس کا کوئی اور تدارک کرے. جب مظلوم کربلا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو کیا مظلوم کربلا کی ذمہ داری بنتی
120,000 انبیاء کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے. انبیاء کے بعد اگر انبیاء نے آنا تھا تو نبی ہی وارث بنا ہے. اگر رسول المرسلین کے بعد کس نبی نے آنا ہوتا تو علی مرتضیٰ کیوں خلیفہ بنتے؟ علی مرتضیٰ کو کیوں خلیفہ بنایا جاتا؟ علی مرتضیٰ کا خلیفہ بننا، علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن علیہ السلام کا خلیفہ بننا اور امام حسن علیہ السلام کے بعد مظلوم کربلا کی یہ شہادت اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ اس کے بعد نبوت شبوت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اس لیے مظلوم کربلا نے اپنی شہادت پیش کی تو ہمارے لیے ادلہ اور دلیلوں کا ایک دروازہ کھول دیا. امام علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تو اپنے مقام پر بیان کی مستحق ہیں، جن کو بیان بھی کیا جائے، جن کا تذکرہ بھی کیا جائے، جن کا ثواب بھی حاصل کیا جائے. اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تصویر کھینچی ہے مظلوم کربلا نے، ایک نقشہ بنایا ہے اسلام کا مظلوم کربلا نے، نقش نگاری اور مصوری کی ہے مظلوم کربلا نے، مظلوم کربلا نے نقش نگاری کی ہے. مجھے بتاؤ اس نقش میں رنگ کس نے بھرا ہے؟ شریعت الحسین زینب بنت علی نے اس نقش نگاری میں رنگ بھر دیا. اگر شریعت الحسین نہ ہوتی تو شاید یہ تذکرے نہ ہوتے. شریعت الحسین زینب بنت علی کو، زینب بنت علی نے گویا کہ اپنے بھائی کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام سے گویا کہ تعاون کیا اور گویا فرمایا لیکن ذرا حسین کے فرزند سن میری، لیکن ذرا حسین کے فرزند سن میری، زہرا کا دل کا چین ہوں میں، دختر علی عباس نامدار کا پرچم اٹھاؤں گی، دنیا کو میں قیام حسینی سناؤں گی. تو نام زینب عالیہ نے اس زبان حال سے کی ہوئی وعدے کی تفریح کی. جب امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وہ موقع آیا وہ مقام جب آپ زندان شام سے اپنی اسیری کے دن گزارنے کے بعد جب آپ تشریف لا رہی تھی، ایک مقام وہ آیا جہاں ایک رستہ جاتا ہے ادھر مدینہ کی طرف اور دوسرا رستہ جاتا ہے ادھر کربلا کی طرف. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ اپنے بھائی کی محنت کو اجاگر کرنے کے لیے مدینہ کا رستہ ترک کر دیا اور کربلا کا رستہ اختیار کیا اور ہر حال میں اپنے آپ کو 40 والے دن 40ویں والے دن سن 61 ہجری کے 40 کے موقع پر اپنے آپ کو اپنے مظلوم بھائی کی قبر کو پہنچایا اور یہاں پہنچ کر اپنے بھائی کے اہداف کو زندہ کرنے کے لیے پہلی مجلس برپا کی. مظلوم کربلا اور جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ جو کردار اسلام کی تاریخ میں ان دو شخصیات کا ہے ان کے مقابل میں عالم اسلام کا کردار نہیں ہے. اگر ہم ایک ترازو میں ان کو تولیں تو فقط ان دو شخصیات کی کربلا کی ہی قربانی اور زینب عالیہ کا اپنے پردے کو قربان کرنے والا عمل کا پلہ جھکتا ہوا نظر آئے گا اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے اعمال کا پلہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا. اگر ان دو بہن بھائیوں کی قربانی نہ ہوتی، مظلوم کربلا کی قربانی نہ ہوتی، یزید بدنام نہ ہوتا، آل امیہ کا ناپاک چہرہ عیان نہ ہوتا اور اگر شریعت الحسین زینب عالیہ نہ ہوتی تو شاید مجموعہ کربلا کی یہ محنت تھی کربلا اور کوفہ کی گلیوں میں گم ہو جاتی. یہ زینب عالیہ کی قربانی ہے اور ایسی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ اپنی حکمت و مسلط کے تحت کرتا ہے. یہ ایک نظام تھا، اس میں نہ مظلوم کربلا اکیلے تھے، نہ زینب عالیہ اکیلی تھی. جناب مظلوم کربلا کے ساتھ، جناب زینب عالیہ کے ساتھ اللہ بھی تھا، اللہ کا رسول بھی تھا، جناب علی مرتضیٰ بھی تھے، امام حسن مصطفیٰ بھی تھے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی تھی. بلکہ انبیاء کی ایک سب کے ساتھ ساتھ تھی. اور جبرائیل امین بھی اپنے لشکر کے ساتھ ساتھ رہے. اس لیے آپ اگر یاد کریں اور آپ نے ہزاروں مجالس سنی ہے، ہزاروں مجالس کے لیے آپ نے ذکر سنا ہے، فلاں مقام پر امام علیہ السلام کو خاص رسول خدا ملتے ہیں، فلاں مقام پر امام علیہ السلام کو جناب علی مرتضیٰ کی زیارت ہوتی ہے، فلاں مقام پر جناب زینب عالیہ کو اپنی ماں زہرا کی زیارت ہوتی ہے. اور کیا کہا جاتا ہے؟ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھو، اپنی اس مشی کو جاری رکھو، اپنے اس سلسلے سفر کو جاری رکھو. اس لیے یہاں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ اگر آپ نے عظیم اہداف کو حاصل کرنا ہے تو گھر سے بھی نکلنا پڑے گا، سفر اختیار کرنا پڑے گا اور مشی بھی کرنی پڑے گی. یہ مشی کے گھر سے نکلنا اعلیٰ اہداف کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ. اس لیے مظلوم کربلا بھی اکیلے نہ تھے، مظلوم کربلا کے ساتھ قدم قدم پر اور بڑی بڑی شخصیات آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات نے آ کر رکاوٹ پیدا کی. بعض نے تو اس سلسلے کو بھی ختم کرنا چاہا اور بعض نے مثبت مشورہ دیا، لیکن یہ کہا کہ ابھی آپ کربلا نہ جائیں. مظلوم کربلا کا کیا جواب ہوا کرتا تھا کہ خواب میں میرے نانا مجھے ملے ہیں، خواب میں میرے نانا مجھے ملے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اے بیٹا تم نے کربلا جانا ہے اور وہاں خواب کو خون میں لگ کر ہونا ہے. یابن رسول اللہ آپ اگر جا رہے ہیں تو ان بہو بیٹیوں کو تو ساتھ میں لے جائیں. امام علیہ السلام پھر خواب کا اگلا حصہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے کہا ہے کہ اللہ ان کو پابند اسلام کو دیکھنا چاہتا ہے. سوایا ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے یہ مسلمان تیری غلط فہمی ہے. یہ امام علیہ السلام کا اقدام کوئی باغیانہ اقدام تھا یا آپ اگر نفی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ امام کی شخصی رائے تھی. یہ تیری سب کو ریاکاریاں، یہ تیری تمام کی تمام ریاکاریاں مکر و فریب کسی کو بچانے کی خاطر ہے. یاد رکھ کہ اہل بیت کے مقابل میں سوائے رسول خدا کے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. جناب جبرائیل امین نے گواہی دی اور آپ کی کتابوں میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جناب جبرائیل نے کہا تھا کہ میں نے زمین کے مشرق کو بھی پلٹا، میں نے زمین کے مغرب کو بھی پلٹا، ہر طرف سے کھنگالا، مگر مجھے اہل بیت کے گھر سے اکثر گھرانا نظر نہیں آ رہا. سارا بات کے حدیث ہے یہ جو کہتے ہیں وہی حق ہوتا ہے اور حق کے سوا یہ کچھ نہیں کہتے. جو کہتے ہیں نام رسول اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں. اس لیے جب آداب بلند ہوں، جب مقاصد عظیم ہوں تو قربانی کی عظیم دینی پڑتی ہے. لیکن بزرگان دین عزیزان سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر جن اہداف کی خاطر مظلوم کربلا نے اپنی اس جان کا نذرانہ پیش کیا، کیا ان اہداف کی بقا کی خاطر بھی ہم نے کچھ کیا؟ مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد چند کام کرنے چاہیے تھے. نمبر 1 کہ مظلوم کی مظلومیت کو اجاگر کیا جاتا. نمبر 2 ظالم کو ظالم کہا جاتا اور اس کے خلاف بددعا کی جاتی اور اس کے ناپاک عزائم کو واضح کیا جاتا. نمبر 3 یہ کہ ان اہداف کو جن اہداف کی خاطر مظلوم کربلا نے اپنی جان کا نذرانہ کیا ان اہداف کو روشن
مظلوم کربلا نے کس درد کے تحت اپنا یہ قیام کربلا بپا کیا، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ یہ بات بڑی غور طرف جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی، اعلان کیا جائے تو توجہ ہو۔ جس فضا میں مظلوم کربلا نے اپنا قیام بپا کیا، وہ فضا کون سی؟ ہمارے سامنے آج تک ایک ہی کردار حسینیت کے مقابل میں ہے۔ حسین کے مقابل میں کردار یزید کو بیان کیا جاتا ہے، مظلوم کربلا کے مقابل میں کردار بنو امیہ کو باشدار کیا جاتا ہے۔ بنو امیہ کے ناپاک چہرے سے نقاب کشائی کی جاتی ہے۔ کیا مظلوم کربلا کی مصیبت اور مقابلہ پر کس بات سے تھا؟ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ اس کے علاوہ بھی کچھ تھا کہ نہ تھا؟ یقیناً تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اس وقت ابتدا تھی، اس وقت کا ماحول تھا۔ گویا کہ مظلوم کربلا نے جب قیام پر مجبور ہوئے، نہ صرف بنو امیہ مقابل میں تھے بلکہ وہ فکر مقابل میں تھی کہ جو فکر حقدار کو حق نہ دینے دیتی تھی، جس فکر نے حقدار کو حق تک پہنچنے سے رکاوٹیں پیدا کی تھی، اور اسی فکر کی بنیاد پر کربلا کا بات کرنے والا مگر ایک حسین تھا۔ حسین کے علاوہ کیا کوئی اور اسلام کے نام لیوا نہ تھے؟ کہاں تھے وہ اسلام کا دم بھرنے والے؟ کہاں تھے وہ کلمہ گویان اسلام؟ کہاں تھے وہ رسالت میں آپ کی محبت کا دم بھرنے والے؟ وہ سب کہاں تھے؟ کیا مظلوم کربلا غلط تھے؟ کس نے غلط کہا؟ اصحاب کی ایک کثیر تعداد تھی، کوئی تو صحابی مجھے بتاؤ جس نے مظلوم کربلا کو غلط کہا ہو، بلکہ مظلوم کربلا نے تو وہاں سے پوچھا تھا کیا میں غلط ہوں؟ اور نہیں جبتا رسول اللہ آپ کو غلط، آپ کو فرزند رسول ہیں، آپ کے گھر کو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، آپ کو اسلام کا منبع ہے، آپ کا گھر تو رسالت نماز کا ہے، ملائکہ کے آنے جانے کی رفت و آمد ہے، جائے رفت و آمد ہے، آپ اللہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو جب مظلوم کربلا غلط نہ تھے تو پھر صاحب سننا دیا۔ مظلوم کربلا نے جب اپنا قیام کیا تو ایک پوری فضا تھی کہ جس کے خلاف مظلوم کربلا کو نکلنا پڑا۔ لہٰذا آپ کو شاید یاد ہوگا، اگر آپ نے کہیں کسی سے سنا ہو کہ ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حاکم فاسق ہو، حاکم فاجر ہو، فاسق ہو یا فاجر ہو، اس کے خلاف قیام نہیں کرنا۔ فاسق ہو، فاجر ہو، دین کی دھجیاں اڑا کے رکھتے، مگر اس کے خلاف قیام نہیں کرنا۔ اگر وہ برا کرے گا تو اس کے خلاف ہے، اور اگر وہ اچھا کرے گا تو تم بھی اس کے ثواب میں شریک ہو، ثواب میں شریک ہو، گناہ میں شریک نہیں ہو۔ یہ فکر تھی جس کی بنیاد پر بڑی بڑی شخصیات میدان میں نہ آئی، گھروں میں کوشش نشین ہو گئی، مگر مظلوم کربلا کا ساتھ کسی نے دیا۔ لیکن مظلوم کربلا کا فرمان آپ کو یاد ہے، مظلوم کربلا نے مقابلے میں فرمایا تھا کہ میرے نانا میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ حرام پر عمل نہیں ہو رہا، حرام سے اجتناب نہیں ہو رہا، حاکم وقت، حکام وقت قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، میرے نانا نبی کے دین کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، میرے آپ کو زندہ کیا جا رہا ہے اور سنتوں کو مردہ کیا جا رہا ہے، تو جو یہ جانتا ہے اس پر واجب ہے کہ یا اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اس کا مقابلہ کرے یا دل کے ساتھ اس سے نفرت کرے۔ لیکن اگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کرے گا تو اللہ کو حق حاصل ہے، جہاں چاہے اس کا ٹھکانہ
इजाज़त है तो एक दो जुमले और बोलूँ और मसाइल की तरफ आता हूँ। अगर आपकी इजाज़त है तो गुलाम साहब सलावत। ये तो कल आपने ज़ियारत तरहीम पढ़ी है, ज़ियारत तरहीम की तिलावत आप सब ने की हुई। ज़ियारत तरहीम में भी इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने अहकाम को बताया। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़अज़रा बिद्दुआ, मैंने लोगों को इस हद तक अब दावत इस्लाम दे दी, अब हर बंदा माज़ूर है, किसी बंदे के पास अब अपनी बेनमाजी का उज़्र नहीं रह गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमाना अन नुस्हा, मैंने नसीहत की इंतहा कर दी। वबदला मुहजतहु फीका, ऐ मेरे अल्लाह मैंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। फिर फरमाया ताकि मैं तेरे बंदों को बचाऊं किससे, मिनल जहालत व हैरत ज़लालत, जहालत से भी बचाऊं और गुमराही से भी बचाऊं। मज़लूम करबला का हदफ जहालतों को खत्म करना और उम्मत को ज़लालत से बचाना था। अहम चीज़ अक़ाइद और नज़रियात होते हैं। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया तो जो मद्दे मुक़ाबिल की खराबियाँ थी, सबसे बड़ी खराबी उसकी अक़ाइद और नज़रियात की खराबी थी। और आप जानते हो, सुनते आ रहे हैं कि यज़ीद मरहूम ने जो अपने अशआर पढ़े थे उसमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि आसमान से न कोई वही आई, न कोई कुरान आया, आले हाशिम ने, बनी हाशिम ने हुकूमत हासिल करने का एक दौर लगाया था, मगर न वही नाज़िल हुई है, आसमान से कोई खबर आई है। वो मलऊन काफिर था और शदीद तरीन काफिर था, अपने कुफ्र की अथाह गहराइयों में उतरा हुआ था। तो बुनियादी चीज अक़ाइद की इस्लाह थी। आज अगर हम अक़ाइद की इस्लाह पर हमारी नजर नहीं है तो यकीनन हम मक़ासद मज़लूम करबला से दूर हैं। खुदारा वक्त के दामन में अब गुंजाइश नहीं रही और ये चीज लायक तबसरा थी, बल्कि वाजिब तबसरा थी कि मज़लूम करबला की अहकाम पर कुंद खंजर चलाना है। अगर आप अक़ाइद का इत्मीनान नहीं कर सकते, आपके ही सटेलों पर तौहीद की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आपके ही सटेल पर तौहीद की तौहीन की जाती है और शिर्क की तबलीग की जाती है। अभी ही कुछ दिन पहले कचहरी बाजार में खिताब होता है और उस खिताब में एक शख्स बरसरे रोड खुले मैदानों में और खुले रोड पर खुले मैदान में बड़े बड़े स्पीकरों में अपना खिताब करता है और शिर्क की तालीम आम करता है। मजलिस कौन सी थी? मज़लूम करबला की मजलिस थी। क्या ये मज़लूम करबला के अहदाफ को जिंदा करना है? जब मज़लूम करबला के अहदाफ को अपने हाथों से उसके गले को दबोचना है। कौन सा मुसलमान आप में से कि जो वहाँ खड़ा हुआ हो और उसने कहा हो ऐ हजरत, ये जो कुछ तालीम दे रहा है ये तालीमात हुसैनिया के खिलाफ है, ये हमारे इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ है, ये अज़ाए हुसैनियत के खिलाफ है। अज़ाए हुसैनियत तो ये थी कि उसने तौहीद का दिफा किया, उसने तौहीद की बरकत चाही, उसने तौहीद को महफूज रखा। अगर तौहीद महफूज नहीं तो बंदा बिल्ला हुसैनियत महफूज नहीं। तौहीद की जहाँ धज्जियां उड़ाई जाएगी वहाँ सब कुछ तो हो सकता है, न हुसैन के नाना का इस्लाम हो सकता है, न हुसैन इस नवासे की हुसैनियत हो सकती है। शुरू कर कल घर में दश्त को आबाद कर दिया, कल घर में एक दश्त को आबाद कर दिया, उम्मत ने घर रसूल का बर्बाद कर दिया। चंद लम्हात में हरा और बस्ता घराना उजाड़ दिया गया। वो करबला का रसूल सहरा, जहाँ आबादी के लिए हराम बसा करते थे,
लकोघर सहरा में खून की वो गोली खेली गई जिस पर आसमान ने भी दिया किया और जमीन ने भी दिया किया। और अजीब आलम है कि ऐ जालिमों, तुम्हें जो दुश्मनी थी वो थी मजलूम करबला से। ऐ फासिको, तुम्हारा जो गुस्सा था वो हुसैन के नवासे, वो रसूल के नवासे हुसैन के साथ था। अगर तुम में इंसानियत की रमक भी होती, जब तुमने मजलूम करबला को शहीद कर दिया, चाहिए तो ये था कि रसूल अल्लाह की बहुत बेटियों को इज्जत और एहतराम के साथ मदीना पहुंचा देते, इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर पहुंचा देते। लेकिन यहाँ तो अजीब नमूना है, यहाँ तो अजीब बात है कि अचानक आवाज दी गई, रसूल शादियों के घरों को आग लगा दो। मल्लाई ने वक्त में अपनी इस बदमाशी से भी दरेक किया। नबी शादियों की जो छत थी उसको भी जला कर दिया। आए सिर्फ यहाँ तक काम न था, बल्कि एक भयानक आवाज बुलंद हुई, लूटो तबरुकात, अली व रसूल को कैदी बना के ले चलो, आले रसूल को। अजीब जमाना था, अजीब फितरत इंसानी थी। हर इंसान जितना भी सख्त हो, इंसान जितना भी सख्त पत्थर दिल हो, अगर मस्तूरात और मजलूमों पर रहम करता है, और इन मजलूमों ने लूटने की भी कोई कसर न छोड़ी। मजलूम करबला का बीमार बेटा अब इस तरह बीमारी पर तशरीफ फरमा था, और जब ये मल्लाइन लूटने के लिए आए, मजलूम करबला के बीमार बेटे के नीचे से भी और बिस्तर को यूं खींचा कि मजलूम करबला का बीमार बेटा और मुंह के बल जमीन पर जा लगे। ये मल्लाइन वक्त लूटते भी थे और रोते भी थे। जनाब ज़ैनब ने आगे पूछा, मजलूमों लूटते क्यों हो, फिर रोते क्यों हो? उस मजलूम ने कहा, ऐ अहले बैत रसूल अल्लाह, आपकी मजलूमियत अल्लाह
میرا اللہ ہماری سرمت کی عبادت کو شرف قبولیت کے ساتھ نیت فرما پارے راحت رکھے محمد حضرت محمد السلام ہمارے تمام مذہبین و معلومات کی گناہ پارے راحت دنیا کی عظمت کا واسطہ ہمیں مقاصد حسینی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پارے راحت رکھے محمد حضرت محمد السلام ہمیں بردگیاں
قربانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہمیں مظلوم کربلا کے احباب کی طرح احیاء مذہب اسلام کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مظلوم کربلا نے فرمایا تھا کہ بدعتیں زندہ کی جا رہی ہے اور سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں مظلوم کربلا کی اس خواہش کے مطابق بدعتوں کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ حاضر و ملتمسین کی نیک عیال کو فرما، حاضر و ملتمسین کی پریشانی بیماریوں سے دور فرما۔ میرا اللہ ہر مومن کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما، ہر مومن کے گھر سے میرا اللہ افراد و بلیات کو دور فرما۔ بارگاہ ہم میں سے ہر ایک کے مرحوم کے گناہ معاف فرما، میرا اللہ مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کو پرور جنت نصیب فرما۔ بالآخر جن کے لیے آج یہ جنت کی مجلس منعقد کی گئی ہے، خاص طور پر جناب مرحوم مقبول شیخ محمد لطیف صاحب، مرحوم مقبول ملک منظور الحسن عام صاحب، مرحوم مقبول سید مستجاب حسین شاہ صاحب، مرحوم مقبول حاجی بلاول حسین بانو صاحب، مرحوم مقبول ڈاکٹر محمد افضل بروق صاحب، مرحوم مقبول حاجی بلاول حسین صاحب، مرحوم مقبول الحاج غلام شبیع خان صاحب، حاجی شیخ العزیز صاحب، حاجی صابر حسین باجا صاحب، مرحوم مقبول حاجی اشرف خان صاحب، مرحوم مقبول شیخ عرفان باجا صاحب۔ میرا اللہ ان تمام مرحومین و مرحومات اور جملہ مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ اس مجلس الدعا کا ثواب ان تمام مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرما۔ میرا اللہ پورا جنت نصیب فرما۔ میرا اللہ ان کے لیے سفر برزخ آسان فرما۔ الہ العالمین بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام، بانیان اعلیٰ خاص طور پر ملک محسن صاحب کے مرحومین و مرحومات کے گناہ معاف فرما، ان کے والدین کریمین کی عمر دراز فرما۔ میرا اللہ ان کے بچوں کی عمر دراز فرما۔ میرا اللہ ان کے بیٹے جوانان زیارات مقامات مقدسہ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور جتنے مومنین و مومنات بھی زیارات کے لیے گئے ہوئے ہیں، میرا اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما اور ان کا سفر زیارت کا خیر و عافیت انجام پذیر فرما۔ بحق نبی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔